سبحان اللہ ما اجمل کا ما حسن کا ما اکمل کا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، نور مجسم، وجہ تخلیق کائنات، فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں انتہائی تعظیم و تکریم کے ساتھ درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، میری انتہائی عزت اور احترام کے لائق سامعین ذی وقار، میرے دینی اور یقینی دوستو، بزرگ اور بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے ہمارا سلسلہ بنا سیرت رحمت للعالمین جاری ہے، اور اسی تسلسل کو آگے لیے بڑھیں گے۔ آج کے درس میں انشاءاللہ العزیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے گئے مکتوبات اور ان مکتوبات پر سربراہان مملکت کے رد عمل کو جان لینے کے بعد آج آپ انتہائی اہم موضوع اور انتہائی اہم واقعات غزوہ خیبر کے متعلق سماعت فرمائیں گے۔ آج انشاءاللہ العزیز غزوہ خیبر کے ابتدائی حالات و واقعات اور محرکات کے متعلق کی جائے گی، تاکہ ہمارے سامعین کو غزوہ خیبر کے تمام تر واقعات کو جاننے میں آسانی ہو سکے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جانثاریاں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی حکمت عملی کا بھی علم ہو سکے۔ غزوہ خیبر کے حالات و واقعات پر گفتگو کرنے سے پہلے کچھ گفتگو تمہیدی طور پر کرنا ضروری سمجھتا ہوں، اور یہ تمہیدی گفتگو انشاءاللہ العزیز آپ کو غزوہ خیبر کے حالات واقعات سمجھنے میں مدد دے گی۔ ہم نے جیسا کہ پہلے عرض کیا، وہ حضرات جو شروع سے ہمارے دروس کو سن رہے ہیں یا ہمارے گزشتہ دروس کو انہوں نے سماعت کیا، تو ہم نے اپنے گزشتہ دروس میں اس بات کی تصریح کی تھی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف میں تشریف لائے تو مدینہ شریف کے اندر 3 بڑے قبائل کی اجارہ داری تھی۔ ان تینوں قبائل کے نام بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ، یہ 3 بڑے قبائل تھے جو صدیوں سے مدینہ میں آباد تھے، لہٰذا ان لوگوں کی تجارتی طور پر بھی مدینہ میں اجارہ داری تھی، اور وہ زمین جو قابل زراعت تھی، جہاں پر کھیتی باڑی ہو سکتی تھی یا ہوتی تھی، وہ زمین بھی انہی لوگوں کے تصرف میں تھی۔ چونکہ یہ لوگ وہاں پر قدیم رہائشی تھے، اس لیے جنگی حکمت عملی، اسلحہ اور اپنی دفاعی صورتحال کو کافی مستحکم کیے ہوئے تھے۔ لہٰذا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پر تشریف لائے تو آپ کا سامنا کسی عام فرد یا قبیلے سے نہیں تھا، ان لوگوں کے ساتھ تھا جو ہر لحاظ سے مالی طور پر، زرعی طور پر، دفاعی طور پر اور جنگی طور پر مضبوط اثاثہ جات رکھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا، جس کو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینے میں آمد کے بعد معاہدے کے ضمن میں پہلے بیان کر دیا ہے، لیکن اس معاہدے کی اہم جو شرائط ہیں وہ میں آپ کے سامنے پھر سے بیان کر دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودی قبائل کے ساتھ دوستانہ معاہدہ کیا، اور اس معاہدے کی شقیں یہ تھیں کہ اس معاہدے میں شامل اور شرکت کرنے والے ہر فرد کو اپنی مذہبی آزادی حاصل ہوگی۔ مسلمان اپنی مذہبی آزادی اور یہودی اپنی مذہبی آزادی کے ساتھ زندگی گزار سکیں گے۔ ہر فرقہ اپنے مذہبی شعائر کو کسی روک ٹوک کے بغیر ادا کر سکے گا، یعنی جو ایام خاص ہوں گے کسی مذہبی تہوار کے طور پر، کوئی بھی مذہب یعنی یہودی ہوں، مسلمان ہوں، ان کو بلا روک ٹوک منا سکیں گے۔ تیسری شرط، ہر فرقے کی عبادت گاہ کا تحفظ کیا جائے گا،
کوئی بھی فرد دوسرے مخالف فرد کی مسجد یا مسلمان یہودیوں کی عبادت گاہ پر حملہ نہیں کریں گے۔ اس کے بعد اور ان کی معاشی سرگرمیوں پر کسی قسم کی بھی کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی، یعنی تجارتی لحاظ سے مسلمان اپنا معاملہ کرنے کے مجاز ہوں گے اور یہودی اپنے تمام معاملات کرنے کے مجاز ہوں گے، اور مسلمان اور یہودی ایک دوسرے کے ساتھ دھوکہ دہی اور غداری کا کوئی معاملہ بھی نہیں کریں گے۔ اور 6ویں شرط تھی کہ ایک دوسرے کے دشمن کے لیے یہ افراد جاسوسی نہیں کریں گے۔ مسلمان یہودیوں کے دشمنوں کے لیے اعلیٰ کار نہیں بنیں گے اور جاسوسی نہیں کریں گے، اور ایسے ہی یہودی مسلمانوں کے خلاف کسی دوسرے فریق کی جاسوسی میں مدد نہیں کریں گے۔ اور اس کے ساتھ اگلی شرط تھی کہ یہ ایک دوسرے کے دشمن قبائل کی مدد بھی نہیں کریں گے۔ وہ قبائل جو مسلمانوں کے مخالف ہیں یہودی ان کی مدد نہیں کریں گے، اور وہ قبائل جو یہودیوں کے مخالف ہیں مسلمان بھی ان کی کسی طرح مدد نہیں کریں گے، اور کسی پر دست درازی وغیرہ کا معاملہ نہیں کیا جائے گا۔ یہ وہ اہم شرائط تھی جن کی تعداد غالباً 7 سے 8 بنتی ہے۔ ان شرائط کی روشنی میں مسلمان اور یہودی انتہائی امن و عافیت کے ساتھ زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن یہودیوں کی جو فطرت ہے وہ اسلام کے ساتھ حسد، عناد اور دشمنی اور کینہ پروری، یہ یہودیوں کی فطرت میں گویا کہ ودیت کیا ہوا ہے۔ اب معاملہ یہاں پر یہ تھا کہ مسلمانوں کے آنے سے اسلام کا پھیلاؤ بڑھتا جا رہا تھا، اور بہت سے لوگ اسلام کے اندر داخل ہو رہے تھے، جس سے یہودی اپنا زور کم ہوتا ہوا محسوس کر رہے تھے۔ نتیجتاً یہودیوں کے دل میں اسلام کے خلاف حسد کی آگ بھڑک اٹھی۔ اب وہ کسی طریقے سے یہ بات چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچے، کوئی دشمن مسلمانوں پر حملہ کرے، ہم اس کی معاونت کریں اور ان شرائط کو پس پشت پھینک کر مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے۔ اور جب میدان بدر کے اندر مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی تو اس فتح سے جہاں مسلمان انتہائی خوش تھے، وہاں پر یہودیوں کے دل حسد کی آگ میں جلنے لگے۔ کاش کہ یہ لوگ ختم ہو جاتے اور ہمارا ان کے ساتھ معاہدہ کل عدم ہو جاتا، لیکن مسلمانوں کی فتح پر انہیں خوش ہونے کی بجائے انہوں نے حسد محسوس کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف خفیہ سرگرمیوں کو مزید تیز کر دیا گیا، اور وقتاً فوقتاً یہودی انہی معاہدوں کو توڑنے کے لیے بہانے تلاش کرتے، اور اس کے کئی واقعات ہم آپ کے سامنے پہلے دروس میں پیش کر چکے ہیں۔ سب سے پہلے آیت شکنی کا آغاز انہی 3 قبائل میں سے بنو قینقاع نے کیا، اور ان کو سمجھانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں تشریف لے کر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے یہود، تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تمہارے پاس میری واضح نشانیاں آ پہنچی ہیں، بس تم اپنے دل میں میری تائید اور تصدیق پاتے ہو، لیکن اپنی زبانوں سے اقرار کرنے سے رکتے ہو۔ تم مجھ پر ایمان لاؤ، اگرچہ تم ہمارے ساتھ ایک دوستانہ تعلق رکھتے ہو، لیکن اگر تم مجھ پر ایمان نہ لاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تم پر عذاب نازل کرے گا۔ اور تم پہلے اہل مکہ کا حال دیکھ چکے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شکست فاش سے دوچار کیا ہے۔ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ گفتگو سن کر غصے کی آگ میں بھڑک اٹھے اور کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا معاملہ آپ کے ساتھ مکے کے کفار جیسا ہوگا؟ وہ لوگ لڑنے سے نہ آشنا ہیں، اور وہ لوگ اناڑی ہیں، انہیں لڑنا نہیں آتا، اور جس دن ہماری جنگ آپ کے ساتھ ہوگی اس دن آپ دیکھ لیں گے کہ آپ کا پہلا ایک جنگی گروہ کے ساتھ ہوا ہے، ایک سلجھی ہوئی فوج کے ساتھ آپ لڑ رہے ہیں، اور یقیناً آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ہم کیسے بہادر لوگ ہیں۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی گستاخی پر صبر و تحمل سے کام لیا، کیونکہ معاہدہ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی صورت بھی اس معاہدے کو توڑنا نہیں چاہتے تھے، نہ ہی یہ بات ممکن تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے معاہدہ توڑا جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی عہد و پیما کو توڑنے کی نہ کوشش کی، نہ آپ نے کبھی توڑا۔ اس کے بعد دوسرا واقعہ رونما ہوا، اس پر بھی آپ نے ہماری کچھ معروضات سن رکھی ہیں کہ ایک بازار میں ایک یہودی نے مسلمان عورت
کو اپنی ظلم و زیادتی کا نشانہ بنایا، اس کے چہرے سے نقاب پلٹ دیا گیا، اس کے چہرے سے نقاب اتار دیا گیا۔ جب ایک مسلمان نے مزاحمت کی تو یہودیوں نے اس مسلمان کو شہید کر دیا۔ حالات و واقعات خراب ہوتے جا رہے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر و تحمل کا دامن کسی طور پر نہیں چھوڑا۔ غزوہ احد کے بعد 4 ہجری میں بنو نذیر کی عہد شکنی کا واقعہ رونما ہوا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز ان کے ہاں تشریف لے گئے، حسب وعدہ 2 مقتولوں کے خون بہا میں اپنا حصہ ادا کرنے کے لیے انہیں کہیں۔ یہ واقعہ بھی آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے اپنے گھر بلا کر ایک ایسی جگہ پر تشریف رکھنے کے لیے کہا جہاں پر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر چھت سے ایک بھاری پتھر پھینک سکیں، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہو جانا یقینی نظر آ رہا تھا۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ان خبیث النفس یہودیوں کی طرف سے اس منصوبے پر آگاہی عطا فرما دی۔ آپ جان گئے کہ یہودی مجھ پر حملہ کرنے کے لیے بے تاب ہیں، مجھے مارنا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کر واپس تشریف لے آئے۔ یہ بھی یہودیوں کی طرف سے اسی عہد شکنی کی صورتحال کے تحت شمار کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور واقعہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس قبیلے کو جلا وطنی کا حکم دیا تو یہ وہاں سے نکلنے کے بعد بھی مسلمانوں کے خلاف اپنی خفیہ سازشوں سے باز نہ آئے، اور ان کے چند افراد جن میں سلام بن ابو الحقیق، حی ابن اخطب، قنانہ بن ابو الحقیق وغیرہ تھے، یہ لوگ مکے آئے اور مکے والوں کو مسلمانوں کے خلاف اکسایا اور دیگر قبائل کے پاس جا کر مسلمانوں کے خلاف حملہ کرنے کے لیے عملی اقدامات کرنے کا کہا، جس کا نتیجہ آپ نے سنا کہ غزوہ احزاب، جس کو غزوہ خندق کہتے ہیں، اس کی صورت میں سامنے آیا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس غزوے میں بھی فتح عطا فرمائی۔ انہی ایام میں جب مسلمان غزوہ خندق میں مشغول تھے اور اپنا دفاع کر رہے تھے، بنو نذیر کا سربراہ یہودی حی ابن اخطب رات کی تاریکی میں بنو قریظہ کے رئیس کعب بن اسد کے پاس آیا اور اسے مجبور کیا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہودیوں کا معاہدہ ہے اسے توڑ دیا جائے اور مسلمانوں پر حملہ کر دیا جائے۔ اس کی تفصیلات بھی آپ سن چکے ہیں کہ یہودیوں نے معاہدہ توڑ دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ پھر اگلی حکمت عملی کیا اختیار کی۔ جب بنو قریظہ کی شکست فاش اور ان کے عبرتناک انجام کی اطلاع خیبر کے یہودیوں کو ملی تو مشورے کے لیے انہوں نے اپنے رئیس، اپنے سردار سلام بن مشکم کے پاس اکٹھے ہو کر ایک مجلس منعقد کی، جس کے اندر انہوں نے مشاورت کی اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اب مسلمانوں کے خلاف مل کر کوئی حکمت عملی تیار کرنی چاہیے۔ غزوہ خندق کے حالات و واقعات دیکھ کر یہودی اس بات سے مایوس ہو چکے تھے کہ مسلمانوں کا کفار کچھ برا کر سکتے ہیں، یہ بات تو ہماری خوش فہمی نکلی۔ اب یہودیوں کو آپس میں مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف عملی اقدامات کرنے ہوں گے، کیونکہ یہودی وقتاً فوقتاً عہد شکنی کرتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انہیں مختلف سزاؤں اور تنبیہات کے ذریعے نوازا جاتا رہا، لیکن یہ لوگ اپنی فطرت سے باز نہ آ سکے۔ لہٰذا اب یہودیوں نے مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل مدینہ میں مسلمانوں پر حملہ کرنے کی ایک تحریک چلائی، جس میں یہ ایک خیال ظاہر کیا گیا کہ ہم ایک لشکر جرار تیار کر کر مرکز اسلام یعنی مدینہ پر حملہ آور ہوں۔ تمام یہودیوں نے سلام بن مشکم کی اس تجویز کو بہت سراہا اور اس کو قابل عمل قرار دیا، اور بڑے جوش و خروش کے ساتھ اس پر عمل کرنے کے لیے انہوں نے تیاریاں شروع کیں۔ وہاں پر کچھ علماء یہود بھی ایسے تھے جنہوں نے اس حملے کی ممانعت بھی کی کہ مسلمان اس کے بعد جو ہمارے ساتھ معاملہ کریں گے وہ یقیناً ہمارے لیے باعث عبرت ہوگا، ہم قابل عبرت ہو جائیں گے، ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال یہ ساری صورتحال یہودیوں کے حالات و واقعات آپ نے سن لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انہیں سزائیں دی جانا، یہ وہ تمام واقعات تھے جو محرکات بن رہے تھے غزوہ خیبر کے۔ غزوہ خیبر کے محرکات کو دیکھا جائے تو ان تمام محرکات میں آپ کو ایک بات واضح نظر آتی ہے
کہ تمام عہد شکنیاں یہودیوں کی طرف سے کی گئیں، اور جب ان کو تنبیہ کی گئی تو ان چاہیے تو یہ تھا کہ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنبیہ کو غنیمت جانتے اور اپنی اگلی حکمت عملی سے توبہ طائب کرتے یا خفیہ سازشوں سے باز آتے، لیکن ہم نے دیکھا کہ یہودی قوم ایسی قوم ہے جو بالکل باز آنے والی نہیں، اور انہوں نے اپنے خفیہ منصوبوں میں اور مسلمانوں کے خلاف عملی اقدامات اٹھانے میں تیزی والا معاملہ شروع کر دیا۔ بہرحال یہودی اب سارے آپس میں رابطے کر رہے تھے، اور مختلف قبائل آپس میں رابطے میں تھے کہ ہمیں کس طریقے سے مسلمانوں پر حملہ کرنا ہے اور کس طریقے سے مسلمانوں کو تہ تیغ کر کر مدینہ شریف پر اپنا قبضہ اور اجارہ داری جمانی ہے۔ لہٰذا تمام یہودی قبائل جو اس جنگی حکمت عملی میں حصہ لینے والے تھے، انہوں نے اپنے حریفوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مدد لینے کے لیے اپنی تگ و دو شروع کر دی، اور چنانچہ ایک بہت بڑا وفد یہودیوں کی طرف سے کنانہ بن ابو الحقیق کی قیادت میں غطفان پہنچا۔ غطفان میں یہودیوں کی ایک بہت بڑی تعداد موجود تھی، اور انہیں دعوت دی کہ وہ مسلمانوں پر ہمارے ساتھ مل کر حملہ کریں، اس کے عوض ہم اپنے نخلستانوں کی جو نصف پیداوار ہے کھجوروں کی، وہ بنو غطفان کو دیا کریں گے۔ اور اس کے ساتھ عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین مدینہ میں تھا، اس کے ساتھ بھی یہ لوگ رابطے میں رہے اور مدینہ کے حالات و واقعات پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ یہاں پر عبداللہ بن ابی اپنی خفیہ سازشوں میں مشغول تھا، اور دوسری طرف یہودی اپنے حواریوں سے روابط بحال کر رہے تھے اور انہیں ہر صورت میں اپنے ساتھ چلنے کے لیے آمادہ کرنے کی تگ و دو کر رہے تھے۔ لہٰذا عبداللہ بن ابی کی طرف سے بھی ان یہودیوں کی حوصلہ افزائی کر دی گئی کہ تم اپنی تعداد میں کم و بیش 10,000 سے زیادہ افراد ہو، اور مسلمان اتنی تعداد میں موجود نہیں، لہٰذا تمہارے پاس اسلحے کی بہتات، اسلحے کی کثرت، تمہاری عددی برتری مسلمانوں کی شکست کی واضح دلیل ہے، اور مسلمان ضرور شکست اٹھائیں گے۔ یہ وہ حالات و واقعات بنتے جا رہے ہیں جو غزوہ خیبر جیسی بڑی جنگ کا پیش خیمہ ثابت ہوئے۔ غزوہ خیبر کی تاریخ کیا ہے؟ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر حدیبیہ سے واپس تشریف لائے 6 ہجری میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپس مراجعت فرمانے کے بعد غزوہ خیبر وقوع پذیر ہوا، اور اس غزوے میں تقریباً وہی تمام افراد نے شرکت فرمائی جو حدیبیہ کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف لے کر گئے تھے۔ دیگر افراد کی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حکمت کے تحت انہی لوگوں کو ساتھ رکھنا چاہا جو حدیبیہ کے معاہدے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرے کا قصد کر کر گئے تھے، اور جب یہ لوگ واپس تشریف لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ یہ ایک بڑی جنگ کی تیاری شروع کر دیں۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں 20-25 روز قیام کے بعد ماہ محرم سن 7 ہجری میں خیبر کی طرف روانہ ہونے کا قصد فرمایا، اور یاد رکھیے کہ سبح بن عرفتہ الغفاری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے اپنا نائب مقرر کیا، اور لشکر اسلام کی تعداد 1400، ایک قول کے مطابق 1500 اور ایک قول کے مطابق 1600 بتائی جاتی ہے۔ یعنی مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے والے صحابہ کی تعداد 1400 سے 1600 کے درمیان بتائی جاتی ہے، اور اگر 1600 رکھی جائے تو جن افراد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر کیا، یہ بھی آپ کے لیے انتہائی حیرت کی بات ہوگی کہ مدینہ سے اس جگہ کا فاصلہ 156 کلومیٹر یا 156 میل جو ہے وہ 156 کلومیٹر بتایا جاتا ہے، یعنی 96 میل 156 کلومیٹر، اور 1600 صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے، جن میں 1400 صحابہ پیدل چل رہے تھے اور 200 صحابہ کے پاس گھوڑے تھے جن پر صحابہ اکرام سواری کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سفر کی طرف روانہ ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس لشکر کے مختلف حصے تقسیم کیے، اور ایک حصے پر عکاشہ بن محصن الاسدی کو سربراہ مقرر کیا،
اور ایک حصے پر عمر بن خطاب سید عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر فرمایا گیا، اور دیگر صحابہ اکرام کی مختلف ٹولیاں بنا دی گئیں۔ امہات المومنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر سفر میں شریک رہتی تھیں، اور اس سفر میں جس خوش نصیب خاتون کا انتخاب کیا گیا وہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں۔ یہودی اس بات کے انتظار میں تھے کہ بنو غطفان ہماری مدد کے لیے جلد از جلد پہنچیں اور ایک ہم بڑی برتری کے ساتھ مسلمانوں پر پہلے حملہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کے حملہ کرنے سے پہلے ہی خیبر کی طرف اپنی چہل قدمی جاری رکھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی تیزی کے ساتھ یہ 156 کلومیٹر کا فاصلہ 3 دن اور 3 راتوں میں طے کر لیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر کو انتہائی پوشیدہ رکھا، یعنی اس کی خبر بہت ہی کم لوگوں کو معلوم تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی طرف روانہ ہو چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی رات کو سوتے ہوئے لوگوں پر حملہ نہیں کیا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی معمولات میں سے تھا۔ آپ صبح ہونے کا انتظار فرماتے، اور اگر کسی جگہ سے آپ کو اذان کی آواز سنائی دیتی تو اس جگہ پر حملہ نہیں فرماتے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً ہی خیبر کے قلعے کا محاصرہ کر لیا اور اپنی کچھ فوج کو اس راستے کی طرف روانہ کیا جہاں سے بنو غطفان نے آ کر یہودیوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں پر حملہ کرنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حکمت عملی انتہائی کامیاب رہی۔ بنو غطفان کو جب معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ فوج ہمارے قبیلے کی طرف بڑھ رہی ہے، تو وہ اپنی بیوی اور اپنے بچوں کی حفاظت کے نقطہ نظر سے واپس لوٹ گئے، اور انہوں نے خیبر کے یہودیوں کی مدد کرنے سے فرار اختیار کیا، کیونکہ ان کے پاس 2 راستے تھے، یا ہم خیبر کے یہودیوں کی مدد کریں یا اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کریں۔ تو لہٰذا انہوں نے اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کا جو ذمہ تھا وہ اٹھا رکھا، اور خیبر کے یہودیوں کو چھوڑ دیا گیا۔ یہاں پر خیبر میں پہنچنے سے کچھ دیر پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اثناء سفر رات کے کارواں میں ایک خوبصورت آواز سنی کہ ایک شخص کہہ رہا ہے، اللہم لولا انت ما اہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فاغفر فداء لک ما اختفینا وثبت الاقدام ان لقینا وانزلنا سقینۃ علینا ان اذا صیح بنا آطینا وبالصیحاہ اول علینا وان ارادوا فتنۃ ابینا۔ اے اللہ، اگر تو ہماری دستگیری نہ فرماتا تو ہم نہ صدقہ دیتے نہ ہی نمازیں پڑھتے، ہم تجھ پر نثار، ہم نے شیطان کی پیروی کرتے ہوئے جو گناہ کیے وہ ہمیں بخش دے، جب دشمن سے ہمارا مقابلہ ہو تو ہمیں ثابت قدم فرما، ہم پر تسکین نازل فرما، ہمیں جب جہاد کے لیے پکارا جاتا ہے تو ہم حاضر ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ خوبصورت آواز میں اشعار پڑھنے والا کون ہے؟ تو بتایا گیا یہ صحابی رسول سیدنا سلمہ بن عامر بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ کی آواز میں بلا کا سوز تھا، اور آپ کی آواز سے اونٹوں میں ایک کیف و مستی کی کیفیت طاری تھی۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رحمہ اللہ، اللہ ان پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ حضرت عمر فاروق فوراً سن کر کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب شہادت واجب ہو گئی ہے، اللہ کے حبیب، اس سے فائدہ مند ہونے کا مزید موقع حضور نے ہمیں کیوں نہ عطا فرمایا۔ بہرحال یوں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے نغمے علاپتے ہوئے یہ لشکر آشکان باصفا کا یہ قافلہ اپنی منزل کی طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندنی رات میں ایک مسافر کو دیکھا، ایک فرد کو دیکھا جو تیزی سے اونٹنی پر سوار آپ سب سے آگے آگے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کون ہے؟ تو بتایا گیا یہ ابو ابس بن جبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو گھیر لیا جائے۔ ابو ابس جو تھے وہ بڑے پریشان ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم کیوں دیا، اور وہ پریشان ہو کر کہنے لگے، یا رسول اللہ، مجھ سے کون سی ایسی خطا ہوئی کہ آپ نے صحابہ کرام سے کہا کہ مجھے گھیر لیا جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ہم سے سبقت لے جا رہے ہو، ہم سے آگے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ ابو ابس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری اونٹنی تیز رفتار ہے، تیزی سے بھاگتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
4 درہم کی چادر میں نے اوڑھ رکھی ہے، 2 درہم میرے پاس موجود ہیں اور 2 درہم ہی میں اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ کر آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا جو لوگ تم میں سے زندہ اور سلامت رہے وہ دیکھیں گے کہ تمہارے پاس زاد سفر میں بہت اضافہ ہوگا اور تم لوگ اپنے اہل خانہ کے لیے کثیر رقم دے کر لوٹا کرو گے، اور اس دور میں بہتات تو ہوگی مال کی لیکن بھلائی کم رہ جائے گی۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مقام پر پہنچ کر اپنا قیام فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو غطفان اور اہل خیبر کے درمیانی راستے پر پڑاؤ ڈالا تاکہ اہل غطفان بنو غطفان جو تھے وہ خیبر کے لوگوں سے مل نہ سکے اور ان کی افرادی قوت کم رہے، اور بنو غطفان پر ایک خوف کی کیفیت طاری رہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لشکر یا کچھ افواج کے فوجیوں کا کچھ حصہ یا اپنے لشکر کا کچھ حصہ ان کی طرف روانہ کیا، جس کا مقصد صرف ان لوگوں پر ذہنی دباؤ ڈالنا تھا تاکہ یہ لوگ ہر طرح کی شر انگیزی سے باز رہ سکیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے حدود میں داخل ہو رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہر جاؤ، اور تمام کے تمام اصحاب ٹھہر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات کے ساتھ دعا مانگی، اللہم رب السماوات السبع وما ازللنا ورب الارضین السبع وما اکللنا ورب الشیاطین وما اضللنا ورب الریاح وما ازرینا فإنا نسألک من خیر هذه القریة وخیر اہلها وخیر ما فیها ونعوذ بک من شرها وشر اہلها وشر ما فیها۔ ترجمہ سماعت کیجئے کہ اے اللہ 7 آسمان اور جن چیزوں پر سایہ فگن ہے، 7 آسمانوں اور جن چیزوں پر سایہ فگن ہے ان کے رب، اے 7 زمینوں اور جو انہوں نے اوپر اٹھا رکھا ان سب کے رب، اے شیطانوں اور جن کو انہوں نے گمراہ کر دیا ان سب کے رب، اے ہواؤں اور جن کو وہ اڑا رہی ہیں ان سب کے رب، ہم تجھ سے ان کے اس گاؤں کی خیر، اس کے باشندوں کی خیر کا سوال کرتے ہیں، ہم اس گاؤں کی شر سے اور اس کے رہنے والوں کی شر سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اقدموا بسم اللہ، اللہ کا نام لے کر آگے بڑھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا جب آپ کسی گاؤں کسی دیہات پر مہم جوئی کے لیے تشریف لے کر جاتے تو یہی دعا کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مخلصانے بندگان کا یہ لشکر بڑھتا جا رہا ہے اور خیبر کی بستی کے بالکل نزدیک پہنچ گیا۔ ابھی چونکہ رات کا وقت تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت کسی پر حملہ نہیں کرتے تھے۔ آپ کا معمول تھا کہ رات وقت کسی بستی پر حملہ نہ کیا جائے بلکہ صبح صادق کے طلوع کا انتظار کیا جائے۔ خیبر کے یہودیوں نے یہ افواہ سن لی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، لیکن ان کے خیال میں یہ بات قطعاً نہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی برق رفتاری کے ساتھ ہم تک آ پہنچیں گے۔ دیگر حالات و واقعات انشاءاللہ العزیز ہم اپنے اگلے درس میں لے کر آپ کے سامنے پیش ہوں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے قلعے کو فتح کرنے کے لیے کون سی حکمت عملی تیار کی اور صحابہ نے کس طرح جانثاری کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ اللہ تعالیٰ انہی بندگان وفا کا صدقہ ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ ما اچ